السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے میں نے بولا گاڑی دے دو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں نے بولا گاڑی دے دو، تو ہم کہیں گے آنا کلام جیب سیارہ، یعنی کہ میں نے بولا گاڑی دے دو۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا کلام جیب سیارہ، آنا کلام جیب سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بولا گاڑی دے دو، میں نے بولا دور نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں نے بولا دور نہیں ہے، تو ہم کہیں گے آنا کلام بعید معافی، آنا کلام بعید معافی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، بعید عربی میں دور کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا کلام بعید معافی، آنا کلام بعید معافی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بولا دور نہیں ہے، میں نے بولا کام نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں نے بولا کام نہیں ہے، تو ہم کہیں گے آنا کلام شغل معافی، آنا کلام شغل معافی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا کلام شغل معافی، آنا کلام شغل معافی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بولا کام نہیں ہے، میں نے بولا کام دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں نے بولا کام دے دو، تو ہم کہیں گے آنا کلام جیب شغل، یعنی کہ میں نے بولا کام دے دو۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا کلام جیب شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بولا کام دے دو، میں نے بولا سیلری دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں نے بولا سیلری دے دو، تو ہم کہیں گے آنا کلام جیب راتف، یعنی کہ میں نے بولا سیلری دے دو۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور راتف عربی میں سیلری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا کلام جیب راتف، آنا کلام جیب راتف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بولا سیلری دے دو، میں نے بولا ٹرانسفر دے دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں نے بولا ٹرانسفر دے دو، تو ہم کہیں گے آنا کلام جیب کفالہ، آنا کلام جیب کفالہ، یعنی کہ میں نے بولا ٹرانسفر دے دو۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور کفالہ عربی میں ٹرانسفر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا کلام جیب کفالہ، آنا کلام جیب کفالہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بولا ٹرانسفر دے دو، میں نے بولا چھٹی چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو
میں نے بولا چھٹی چاہیے تو ہم یہ کہیں گے انا کلام ابغا اجازہ، یعنی کہ میں نے بولا چھٹی چاہیے۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا کلام ابغا اجازہ، انا کلام ابغا اجازہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بولا چھٹی چاہیے، میں نے بات کیا اس سے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو میں نے بات کیا اس سے کسی اور کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے انا کلم من ہوا، انا کلم من ہوا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کیا یا بات کرنے کو کہتے ہیں، اور من ہوا عربی میں اس سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا کلم من ہوا، انا کلم من ہوا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بات کیا اس سے، میں نے بات کیا کفل سے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو میں نے بات کیا کفل سے، تو ہم یہ کہیں گے انا کلم من کفیل، انا کلم من کفیل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کیا کو کہتے ہیں، من کفیل عربی میں کفل سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور کفیل عربی میں کفل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا کلم من کفیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بات کیا کفل سے، تم بات کرو مجھ سے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی یہ کہہ رہا ہو تم بات کرو مجھ سے، تو وہ یہ کہے گا انت کلم من انا، انت کلم من انا۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کرو یا کرنے کو کہتے ہیں، من انا عربی میں مجھ سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت کلم من انا، انت کلم من انا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بات کرو مجھ سے، میں نے ابھی بات کیا اس سے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں نے ابھی بات کیا اس سے، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین کلم من ہوا، انا الحین کلم من ہوا، یعنی کہ میں نے ابھی بات کیا اس سے۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کیا یا کرنے کو کہتے ہیں، من ہوا عربی میں اس سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین کلم من ہوا، انا الحین کلم من ہوا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے ابھی بات کیا اس سے، مجھ سے بات کرو ضروری ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہے مجھ سے بات کرو ضروری ہے، تو وہ یہ کہے گا کلم من انا ضروری، کلم من انا ضروری۔ کلم عربی میں بات کرو یا بات کرنے کو کہتے ہیں، من انا عربی میں مجھ سے کو کہتے ہیں، اور ضروری عربی میں ضروری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلم من انا ضروری۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھ سے بات کرو ضروری ہے، میں بات کر رہا ہوں گھر پر۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہے میں بات کر رہا ہوں گھر پر، تو وہ یہ کہے گا انا کلم بیت، انا کلم بیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کر رہا ہوں یا بات کرنے کو کہتے ہیں، بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا کلم بیت، انا کلم بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا
میں بات کر رہا ہوں گھر پر، میں بات کر رہا ہوں بابا سے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو میں بات کر رہا ہوں بابا سے، تو ہم یہ کہیں گے انا اکلم من بابا، انا اکلم من بابا۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کر رہا ہوں یا بات کرنے کو کہتے ہیں، من بابا عربی میں بابا سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اکلم من بابا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بات کر رہا ہوں بابا سے۔ بات کرو کمپنی سے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو بات کرو کمپنی سے، تو ہم یہ کہیں گے کلم من شریکا، کلم من شریکا، یعنی کہ بات کرو کمپنی سے۔ کلم عربی میں بات کرو یا بات کرنے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور شریکہ عربی میں کمپنی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلم من شریکا، کلم من شریکا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بات کرو کمپنی سے۔ مجھے بھی بتاؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے بھی بتاؤ، تو وہ یہ کہے گا حتی انا علم، حتی انا علم۔ حتی عربی میں بھی کو کہتے ہیں، انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتاؤ یا بتانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حتی انا علم، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے بھی بتاؤ، پہلے میں نے بتایا تھا تمہیں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو پہلے میں نے بتایا تھا تمہیں کسی بات کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے اول انا علم انتا، یعنی کہ پہلے میں نے بتایا تھا تمہیں۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتایا تھا یا بتانے کو کہتے ہیں، انتا عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اول انا علم انتا، اول انا علم انتا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے میں نے بتایا تھا تمہیں، مجھے بتاؤ یہ ہے کیسے کروں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو مجھے بتاؤ یہ ہے کیسے کروں، تو ہم یہ کہیں گے انا علم ھذا کیف سوی، یعنی کہ مجھے بتاؤ یہ ہے کیسے کروں۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتاؤ یا پھر بتانے کو کہتے ہیں، ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، کیف عربی میں کیسے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کروں یا کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا علم ھذا کیف سوی، انا علم ھذا کیف سوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے بتاؤ یہ ہے کیسے کروں، مجھے بتاؤ یہ کام کیسے کروں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو مجھے بتاؤ یہ کام کیسے کروں، تو ہم یہ کہیں گے انا علم ھذا شغل کیف سوی، انا علم ھذا شغل کیف سوی۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتاؤ یا پھر بتانے کو کہتے ہیں، ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، کیف عربی میں کیسے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کروں یا کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا علم ھذا شغل کیف سوی، انا علم ھذا شغل کیف سوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے بتاؤ یہ کام کیسے کروں، میں ہر چیز بتا دوں گا تمہیں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ہر چیز بتا دوں گا تمہیں، تو وہ یہ کہے گا انا علم کل شیء انتا، انا علم کل شیء انتا،
انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتا دوں گا یا بتانے کو کہتے ہیں، کلو شیء عربی میں ہر چیز کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا علم کلو شیء انت، انا علم کلو شیء انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ہر چیز بتا دوں گا تمہیں، میں بتاتا ہوں تم کام کرو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بتاتا ہوں تم کام کرو، تو وہ یہ کہے گا انا علم انت سوی شغل، انا علم انت سوی شغل۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتاتا ہوں یا بتانے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کرو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا علم انت سوی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بتاتا ہوں تم کام کرو، یہ کام مجھے پتہ ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ کام مجھے پتہ ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا شغل انا معلوم، ھذا شغل انا معلوم۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معلوم عربی میں پتہ ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ھذا شغل انا معلوم، ھذا شغل انا معلوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کام مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے گاڑی چلانا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو مجھے پتہ ہے گاڑی چلانا، تو ہم یہ کہیں گے انا معلوم سواقا، انا معلوم سواقا، یعنی کہ مجھے پتہ ہے گاڑی چلانا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معلوم عربی میں پتہ ہے کو کہتے ہیں، سواقا عربی میں گاڑی چلانا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا معلوم سواقا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پتہ ہے گاڑی چلانا، مجھے پتہ ہے وہ کون ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو مجھے پتہ ہے وہ کون ہے، تو ہم یہ کہیں گے انا معلوم ہوا من، انا معلوم ہوا من، یعنی کہ مجھے پتہ ہے وہ کون ہے۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معلوم عربی میں پتہ ہے کو کہتے ہیں، ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، من عربی میں کون کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا معلوم ہوا من۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پتہ ہے وہ کون ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔